بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحابی رسول کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصار صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ یہ ابو رافع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا اور کہ دشمن کی مدد کیا کرتا تھا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ حجاز میں ایک گلہ تھا اس کا، یعنی ایک دکان تھی، تاجر تھا یہ، اور وہیں رہا کرتا تھا۔ جب اس کے قلعے کے قریب یہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اس قلعے پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جا سکوں۔ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعے کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کر دوں گا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کنجیوں کا گچھا ایک کونڈی پر لٹکا دیا، یعنی ایک کل نما لکڑی کی کونڈی ہوتی تھی اس پر لٹکا دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اب میں کنجیوں کی طرف بڑھا اور میں نے انہیں لے لیا، پھر میں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستان بیان کی جا رہی تھی اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا، یعنی دن کی داستانیں اس کے سامنے بیان کی جا رہی تھی اور وہ اپنے بالا خانے میں تھا۔ جب داستان ختم ہوئی تو اس کے کمرے کی طرف چڑھنے لگا، یعنی وہ اٹھ کر چلا گیا تو صحابی رسول ان کے کمرے کی طرف جانے لگے۔ اس عرصے میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھلتے تھے انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا، یعنی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اندر سے میں دروازوں کو کنڈی لگاتا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریکی کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کام کو تمام نہ کر سکا۔ وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا، پھر دوبارہ اندر گیا اور میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں غارت ہو، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا۔ انہوں نے بیان کیا، پھر آواز کی طرف بڑھ کر میں نے تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کے پیٹ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے دروازہ ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا۔ آخر میں ایک جگہ پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ زمین تک میں پہنچ چکا ہوں لیکن ابھی میں پہنچا نہ تھا، اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں اسے اپنے امامہ سے باندھ کر لے آیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ آیا اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ جب مرغے نے آواز دی تو اس وقت قلعے کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت ہو گئی ہے، یعنی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، چلنے کی جلدی کرو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا ہے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی نہ تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو آگے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔